سینما. اس نظم میں اقبال سینما کی شدید مذمت کرتے نظر آئے ہیں. امریکہ میں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی کتاب میں اسٹیون کوی نے بھی بہت انہوں نے مذمت کی ہے کہ بعض لوگ زیادہ تر لوگ امریکہ میں 8 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، جو کہ جاب سے زیادہ لوگ اور اب تو آئی فون وغیرہ آ گیا تو اس پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. وہی بت فروشی، وہی بت گری ہے، سینما ہے یا صنعت آزری ہے. وہ صنعت نہ تھی شیوائے کافری تھا، یہ صنعت نہیں شیوائے ساحری ہے. بت تراشی عملاً صنعت نہیں بلکہ کافری کا ایک طریقہ کار تھا، جبکہ سینما بھی کوئی صنعت نہیں ہے بلکہ عملاً جادوگری ہے. عزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے اور بت تراش تھے، اور اس حیثیت سے ان کا نام آج بھی تاریخ میں موجود ہے. جس طرح عزر بت تراش کر کے ان کی تجارت کیا کرتے تھے، آج کے عہد میں سینما بھی اسی نوعیت کی تجارت ہے. عزر بت تراش کر کے روپیہ کماتے تھے، سینما میں فلم دکھا کے دولت کمائی جاتی ہے. بت فروشی بت بیچنا، بت گری بت بنانا، صنعت آزری بت بنانے کی صنعت، شیوہ کافری کافروں کا طریقہ، ساحری جادوگری. وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا، یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے. وہ دنیا کی مٹی یہ دوزخ کی مٹی، وہ بت خانہ خاکی یہ خاکستری ہے. علامہ اقبال نے کنڈیم کیا ہے ٹی وی پہ یا سینما میں ٹائم ضائع کرنے کو، موویز پہ جو پروگرامس ہیں نالجبل، دیٹ از اوکے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بت بنانا ہے اور بیچنا پرانے وقتوں کی قوموں کا مذہب تھا، اور جو سینما ہے یہ موجودہ زمانے کی تہذیب کا کاروبار ہے. پرانے زمانے میں بت خانے کے لیے دنیا کی مٹی استعمال کی جاتی تھی، اور اس زمانے میں سینما میں دوزخ کی مٹی کا استعمال ہے. وہ جو بت بناتے تھے وہ خاکی تھے، یعنی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور سینما میں جو راکھ کا بت خانہ ہے اس لیے کہ دوزخ میں راکھ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اقوام عہد کہن قدیم قومیں، پرانے زمانے کی قومیں، تہذیب حاضر موجودہ تہذیب و تمدن، سوداگری خرید و فروخت، خاکستری خاک کا بنا ہوا.